بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. 16 اپریل کی تاریخ ہے, اتوار کا دن, چھٹی والا دن, جو رات کو اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے حملہ کیا گیا. صرف 10 روپے. اس حملے کی بات کریں گے. میاں نواز شریف صاحب بار بار کہتے تھے نا کہ رات کی تاریکی میں چوروں کی طرح واردات کی جاتی ہے. یہ ایک بار پھر رات کی تاریکی میں بار بار اسحاق ڈار کی, اس سے پہلے مفتاح کی, یہ چوروں کی طرح واردات ہوتی ہے بقول میاں نواز شریف کے. یہ تصویر دیکھیے نا, پیٹرول مہنگا وزیر اعظم چور. یہ تصویر دیکھیے اور آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت ان لوگوں نے حال کیا کیا ہے. تب قیمت عالمی منڈی میں کیا تھی, اب کیا ہے. 4 صحافیوں کا سیمپل, ڈھیروں صحافیوں میں سے میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. چاروں کے ساتھ میں نے کام کر رکھا ہے, میرا تعلق ہے, لیکن 4 صحافیوں کا سیمپل آپ کو, ان کی جو 2 عملی ہے, جو ان کا دوہرا معیار ہے, اچھا تعلق ہے سب سے, لیکن وہ بتانے کے لیے کافی ہے. یہ بھی ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن سب سے پہلے بات جو ہے وہ فضل الرحمان کی. جنرل باجوہ کا, جنرل فیض کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا ہے. کیا ہوا ہے اس کارنامے میں, یہ آپ کے سامنے رکھیں. اور ایک جھوٹ جو ہمارے یہاں تسلسل کے ساتھ بولا جاتا ہے, اس جھوٹ کا پردہ بھی چاک ہوا ہے. فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اکتوبر میں صحافیوں سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ اکتوبر میں ہمارے ساتھ ہوئے مذاکرات, اور ان مذاکرات میں باجوہ صاحب نے پورا اختیار جنرل فیض حمید کو دے دیا. فضل الرحمان سے جنرل باجوہ کے کہنے پر جنرل فیض حمید نے مذاکرات کیے پورے اختیار کے ساتھ, اور جنرل فیض کے ساتھ چودھری شجاعت, چودھری پرویز الہی تھے. 6 افراد اس ملاقات میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ 3 تھے فضل الرحمان کی جانب سے لوگ تھے, اور وہ کہتے ہیں اسمبلی توڑنے کی تاریخ طے ہوئی. عوام کا سمندر اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو گریبان سے پکڑ کے باہر پھینکتے وزیر اعظم ہاؤس سے. یہ فضل الرحمان کا خطاب ہوتا تھا جب یہ دھرنے میں تقریر کرتے تھے. اور اب کیا بتا رہے, طے ہوئی, تاریخ طے ہوئی, لیکن وعدہ پورا نہیں کیا گیا. بیچارے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے دھرنے کو اٹھانے کے لیے جنرل باجوہ کے نمائندے, یہ دھرنا اٹھانے کی بات ہو رہی ہے, جنرل باجوہ کے نمائندے جنرل فیض, پرویز الہی, شجاعت اور ہماری ٹیم کے ساتھ مذاکرات میں طے ہوا تھا اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کرائیں گے. تاریخ بھی طے ہوئی تھی. بیچارے, تاریخ بھی طے ہو گئی تھی. دیکھیں, چیزیں طے ہوئیں, تاریخ واریخ بھی طے ہو گئی. جنرل باجوہ, جنرل فیض, اور کب 2019 میں عمران خان کی حکومت گرانے کی کوششیں باجوہ صاحب کی جانب سے شروع سے ہو رہی تھیں. عمران خان صاحب نے کچھ باتیں بتائیں ہیں, مزید بتائیں گے اور کھل کر سامنے آئے گا. اور ابھی تو فضل الرحمان بول رہے ہیں, لیکن دھرنا ختم ہونے کے بعد پھر وہ مکر گئے, کہا ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. اب یہ فضل الرحمان بتا رہے ہیں عمران خان کی حکومت جنرل باجوہ, جنرل فیض گرانا چاہتے تھے. فضل الرحمان کہتے ہیں نہ چودھری صاحبان کو آج تک احساس ہے کہ ہم نے زبان دی تھی. ہائے بیچارے فضل الرحمان صاحب, چودھری صاحبان کو بھی احساس نہیں کہ انہوں نے زبان دی تھی. ایک وعدہ نہیں. جنرل باجوہ اور فیض حمید کی کس کس بات کو روئیں گے. دیکھیں نا, یہ جمہوری فضل الرحمان, ووٹ کی طاقت والے فضل الرحمان, مظاہروں والے فضل الرحمان, اینٹی اسٹیبلشمنٹ فضل الرحمان, جو کہتے ہیں بڑے بڑے جرنیلوں سے, بیوروکریٹ سے, ججز سے ہم اس بات پر زیادہ محترم ہیں, ہم زیادہ قوت رکھتے ہیں, ہم زیادہ عزت والے ہیں ان کے بیجز سے زیادہ, اور یہ باتیں کرتے تھے فضل الرحمان صاحب. اب آپ حال دیکھ لیجئے, طے کر کے چیزیں یہ شخص دھرنے سے اٹھا تھا اور اس کی جماعت اٹھی تھی. آپ کہتے ہیں ان کی داری کا فرض بنتا ہے کہ اس بارے میں خود سوچیں. آپ نے ڈیلیں کی اور پوری فوج سوچے. فضل الرحمان مزید کہتے ہیں کہ تمام جماعتوں کا اتفاق ہے الیکشن اکٹھے ہوں گے. تمام جماعتوں کا اتفاق ہے. یہ آپ کے ابا حضور کے انتخابات ہیں, یہ پنجاب کے انتخابات ہیں, آپ کی وہاں موجودگی ہی نہیں ہے, اکثریت تو دور کی بات. پھر کہتے ہیں الیکشن اکٹھے ہوں گے. تو ٹوٹ گئی 2 اسمبلیاں, تحلیل ہو گئی ہیں. اچار ڈالیں محسن نقوی کا, اعظم خان کا, کیا کریں ان لوگوں کا. اس پورے قومی تصور کو عمران خان کے لیے قربان نہیں کر سکتے تو نہ کریں. عدالت تو الیکشن کروائے گی, پورے ملک میں الیکشن کروا دیں, آ جائیں. آپ تو تب بھی ڈیلیں کر رہے تھے. اب میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں, یہ بڑا کہا جاتا ہے نا, عمران خان صاحب بھی اکثر کہتے ہیں کہ پہلے باجوہ صاحب سے تعلقات ٹھیک تھے. یہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں آنے سے روکنے کی کوششیں, آپ کو بار بار پتہ چلتا ہے کہ شہباز شریف سے ڈیل کر رہے تھے جنرل باجوہ, اور بلا رہے تھے کہ آ جاؤ, اپنی کابینہ کے نام بتاؤ, اقتدار میں آ جاؤ. عمران خان الیکشن جیت گیا تھا, عمران خان کو لانا نہیں چاہتے. عمران خان الیکشن جیت گیا تھا, یہ عمران خان کے خود قریب آئے, بہت سے لوگوں نے بات کی ہے. پھر یہ لوگ قریب آئے کہ ساتھ مل کے چلتے ہیں, عمران خان نے کہا ساتھ مل کے چلتے ہیں. پھر آہستہ سے عمران خان پر کھلا کہ کیا کیا ہوا ہے, کیا کھلا تھا. یہ جو آپ کے سامنے ایک جھوٹ بار بار بولا جاتا ہے, آر ٹی ایس بٹھایا گیا, نیازی کو لایا گیا. اب حقیقت دیکھیے, یہ اس روز کی 26 جولائی کی, 25 کا الیکشن تھا, 26 جولائی 2018 کی تصویر ہے.
اور اس تصویر میں آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ یہ سما کا اسکرین شاٹ ہے. اس اسکرین شاٹ میں دیکھیے پی ٹی آئی رات کو 12:30 1 بجے 1:30 بجے کے آس پاس کی یہ خبر ہے. پی ٹی آئی 118 سیٹوں پر, پی ایم ایل این 43 سیٹوں پر, پی 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 33 سیٹوں پر, انڈیپینڈنٹ 15 سیٹوں پر. پھر اس کے بعد جب سسٹم بیٹھ گیا تو پی ٹی آئی کی کتنی سیٹیں رہ گئی تھیں, پی ایم ایل این کی کتنی سیٹیں ہوئی تھیں, سب ملو کے 116. پی ٹی آئی 18 سے بھی کم ہو گئی, پی ایم ایل این 64 پہ. آر ٹی ایس بیٹھنے کا فائدہ کس کو ہوا؟ آر ٹی ایس بیٹھنے کا فائدہ ان لوگوں کو ہوا تھا جن کے نتائج رک گئے, جو کہہ رہے تھے آر ٹی ایس بٹھا کے لایا گیا تھا. ان سب کو فائدہ ہوا تھا آر ٹی ایس بیٹھنے کا. آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا ان لوگوں کے لیے کیونکہ ایک بندہ پہلی بار عوام کی طاقت سے آ رہا ہے, اتنا تگڑا ہو گیا آ جائے کہ 2/3 کے ساتھ آ جائے. یہ اس ملک کے طاقتور افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو پھر کام دکھایا گیا تھا. کام دکھانے کا ایک اور ثبوت تو پوری قوم کے سامنے بار بار آ چکا ہے. وہ ثبوت ہے جنرل باجوہ کا اور خواجہ آصف کا رابطہ, جس کے بارے میں خواجہ آصف نے خود بتایا. یہ تصویر دیکھیے, الیکشن کا نتیجہ مکمل ہو گیا تھا NA 47 کا 73 کا سیالکوٹ 2, اور یہاں پہ 1,13,453 ووٹ لے کر خواجہ آصف کے مقابلے میں عثمان ڈار جیت گئے تھے. خواجہ آصف کے 1,12,717 ووٹ تھے, جیت گئے تھے. بعد میں کیا ہوا؟ خواجہ آصف جیت گئے, عثمان ڈار ہار گئے. تو یہ کہانی تھی اس روز کی. آر ٹی ایس بیٹھنے کا فائدہ عمران خان کو نہیں ہوا تھا, آر ٹی ایس بٹھا کے نیازی کو لایا گیا. آر ٹی ایس بٹھا کے نیازی کا رستہ روکا گیا کہ طاقتور حکومت نہ ہو. کورونا آ گیا اور پھر نیازی کو پھنسنے دو, پھنس جائے گا, بالکل ناکام ہو جائے گا. وہ کورونا کے بعد معیشت 6% پہ لے گیا. پھر تو پریشانی ہو گئی کہ یہ ابھی اور بہتر پرفارم کریں گے. انڈسٹری چل رہی ہے, اب گوہر اعجاز کہہ رہے ہیں ایپٹما والے قبرستان بنا دیا انڈسٹری کو. تو ایسی کی تیسی ہو گئی تھی. پھر جب انہیں اندازہ ہوا کہ یار یہ تو بالکل نہیں چل پائے گا, تو پھر انہوں نے خود اختلافات پیدا کیے اچھے خاصے. اور اس کے بعد جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کی حکومت خود بتا رہے ہیں وہ گرا دی. اور عمران خان صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی. مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی. اندر سے لوگ بتا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی. تو مداخلت ہوئی اور مداخلت میں کام دکھایا گیا. یہ سب کچھ ہوا. اب یہ آر ٹی ایس بیٹھنے والا جھوٹ پتہ ہے کیسا ہے؟ یہ بولا جاتا رہے گا, ہمیشہ بولا جاتا رہے گا. کیسا جھوٹ ہے یہ؟ جیسے آپ کے سامنے بار بار آتا ہے بی آر ٹی پشاور کھڈے ہیں, چلتی کم ہے, جلتی زیادہ ہے. بی آر ٹی پشاور کو 3 ایوارڈ مل گئے. بی آر ٹی پشاور پاکستان کی سب سے بہتر میٹرو بس, اور ان لوگوں کی بنائی ہوئی میٹرو بس لاہور کی, ملتان کی, پنڈی کی کہاں ہے؟ یہ تجربے کار لوگ, انہیں ملے وہ انٹرنیشنل ایوارڈز؟ نہیں ملے. یہ جھوٹ بولتے رہے. ایسے ہی ایک اور جھوٹ ہے, ذل شاہ کا قتل عمران خان کی جماعت نے کروایا. ان لوگوں نے بتا دیا, عمران خان پہ پرچہ کروا دیا. اس کے بعد آئی جی آ گئے, آئی جی کے ساتھ محسن نقوی آ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا. عمران خان پہ اب تک مقدمہ باقی ہے, اور یہ جھوٹ بولتے رہیں گے. عمران خان عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا, عمران خان کو ضمانت مل رہی ہے. آپ نے خود مان لیا جھوٹے قتل کے مقدمے میں, اور اب اس میں وہ پیش ہو رہا ہے, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اس کو ضمانت مل جاتی ہے. لاڈلا ہے. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بول کے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, ریپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ لاڈلا ہے. آپ لوگ جھوٹے ہیں, اس لیے آپ لوگوں کا جھوٹ سٹینڈ نہیں کرتا. اب مزید کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دلچسپ ہے جو مجھے آپ کو اس وقت ان لوگوں کے کارنامے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. دیکھیے یہ میرے دوست منصور علی خان کا ٹویٹ ہے. منصور علی خان جس زبردست انداز میں بات کرتے تھے عمران خان کی حکومت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر, کہتے تھے سائن لگوا دیں, گھبرانا نہیں ہے. جس طرح سے غریدہ فاروقی صاحبہ بات کرتی تھیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر عمران خان کی حکومت میں, جس طرح سے حامد میر صاحب بات کرتے تھے اس کو دیکھیں, ان لوگوں کے ٹویٹس دیکھیں. آسمہ شیرازی صاحبہ, مطلب شدت دیکھیں آپ, حدت دیکھیں آپ جذبات کی, آپ کو نظر آئے گا. اور اب جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ شدت نظر آتی ہے. انتہائی اچھا تعلق ہے میرا آسمہ شیرازی صاحبہ سے, منصور علی خان سے, حامد میر صاحب سے بڑا مناسب تعلق ہے. غریدہ کے ساتھ میں نے کام کر رکھا ہے. آئی کین ناٹ سے کہ بہت اچھا تعلق ہے, کیونکہ ہم بالکل ڈفر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے ساتھ, اور بری طرح سے ڈفر کرتے ہیں, اور یہ سوشل میڈیا کا تعلق بھی نہیں ہے. تو یہ والے حالات ہیں. ان حالات میں اب ان لوگوں کی جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بار بار بڑھتی ہیں تو ان لوگوں کا ریئیکشن دیکھیں, اور جاتے جاتے ایک ریئیکشن اور دیکھیں. یہ جو 10 روپے بڑھے, اسحاق ڈار نے کیا کہا ہے؟ صرف 10 روپے. اور آخری ریئیکشن دیکھیں میاں رضا ربانی کا, جمہوریت کے چیمپئن میاں رضا ربانی کا ریئیکشن.
وہ کیا کہتے تھے جب 2 روپے 5 روپے بڑھتے تھے، تب کیا کہتے تھے میاں رضا ربانی صاحب، اور اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ منسٹر کے لیے تو it is only 4 rupees, it is only 2 rupees, it is only 5 rupees.